کبھی کبھی ہم دن رات محنت کرتے ہیں، گھر کو بھی سجاتے ہیں، گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، ہر کام جو ہوتا ہے وقت پر کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی نا دل بے سکون کیوں ہوتا ہے؟ گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے، جھگڑے، بے برکتی اور دل کا الجھاؤ ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تب انسان سوچتا ہے آخر وہ کیا چیز ہے جو ہمارے گھروں میں برکت اور سکون کو چھین لیتی ہے۔ آج کی ویڈیو ان 10 چھوٹی چھوٹی مگر زبردست عادتوں پر ہے، جو اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے گھر سکون کا گہوارہ بن سکتے ہیں اور اللہ کی خاص رحمت ہم پر نازل ہو سکتی ہے۔ تو آئیے دل سے سنیں، سوچیں اور اگر کچھ اچھا لگے تو اپنائیے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور بس گھر کے کام شروع ہو چکے ہیں، وہ تو بالکل ختم نہیں ہوتے۔ اور واپس آتے ہیں جی ہم اپنے ٹاپک پہ۔ عادت نمبر 1، نماز کی پابندی، گھر میں اللہ کی رحمت کا نازل ہونا۔ جب کسی گھر میں 5 وقت کی نماز قائم ہوتی ہے نا، جب 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ پورے افراد میں سے ایک فرد بھی پڑھتا ہو، تو وہ گھر روشنی سے بھر جاتا ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں ہے بلکہ دل کا سکون بھی ہے۔ گھر میں اگر ایک فرد بھی نماز کا اہتمام کرے تو وہ برکت کا دروازہ بن سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا۔ نماز سے غفلت صرف روحانی ہی نہیں، گھریلو مسائل کی بھی جڑ بن سکتی ہے۔ یہاں ہم بات کرتے ہیں عادت نمبر 2۔ عادت نمبر 2 جو ہے اس پہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ مجھے پتہ ہے بہت زیادہ شیڈول ہمارا بیزی ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، صبح اتنا زیادہ بیزی ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی ہمارے گھر کے کام جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک ہاؤس وائف جو ہوتی ہے، اگر وہ اٹھتی ہے صبح جلدی اٹھ جاتی ہے، نماز کے صبح اذان کے وقت اٹھ جاتی ہے، تو اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا، صبح نماز پڑھ کے، تو اگر آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، آپ نے اسکول بھی بھیجنا، ان کو آفس، ہسبینڈ کو بھی بھیجنا ہے، تو آپ کا ٹائم بالکل اپنے لیے تو ہوتا ہی نہیں ہے نا صبح کا۔ لیکن اگر آپ صبح کے وقت یہ اپنا معمول بنا لیں گی نا، روزانہ صرف 2-3 آیات ہی پڑھ لیں، زیادہ نہیں، لیکن قرآن کو زندگی میں شامل کریں۔ اپنی زندگی میں ہر روز کی بنیاد، جب آپ روزانہ کی بنیاد پہ نا اپنی زندگی میں شامل کریں گی، جب گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتے اس گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا خود بھی بدلتا ہے اور اس کے رویے سے گھر والوں میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ اس کا جو مزاج ہوتا ہے نا وہ نرم ہو جاتا ہے۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نا تو ہمارا مزاج نرم ہوتا ہے۔ جب ہم کوسوں دور رہتے ہیں نا تو ہمارے مزاج میں بھی تلخی آ جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے جہاں پہلے غصہ آتا تھا، اب وہاں صبر آئے گا، آپ غصہ نہیں کریں گی۔ آپ جب قرآن پاک کی صبح تلاوت کر لیں گی نا تو آپ کے ذہن کو اتنا سکون ملے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچھا، 3 نمبر پہ صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈال لیں۔ یہ 10، 12، 1، 2 بجے تک سونے والے جو لوگ ہیں نا، خدا را آپ جلدی اٹھنا شروع کر دیں۔ رات کو جلدی سوئیں گے تو صبح جلدی اٹھیں گے نا۔ صبح جلدی اٹھنے کی عادت برکت کا راز ہے۔ جو عورت یا مرد فجر کے وقت اٹھتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ جب ہم دیر تک سوئے رہتے ہیں تو ہمارے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھے۔ صبح جلدی اٹھنے سے نہ صرف وقت کا صحیح استعمال ہوتا ہے، جب ہم صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، کبھی ایک دن آپ اٹھ کے دیکھنا اور آزما کے دیکھنا کہ جب ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں نا تو ہمارے ڈھیر سارے کام صبح ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس سے نا ہمارے ذہن میں اتنا سکون اور جسم میں توانائی اور روزی میں برکت میں اضافہ ہو جائے گا۔
اور جسمانی توانائی بھی ہمیں ملتی ہے۔ جب ہم صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں نا تو 20 منٹ کے لیے اگر ایکسرسائز کر لیتے ہیں، 20 منٹ کے لیے یوگا کر لیتے ہیں یا واک کر لیتے ہیں، جو بھی ہم صبح کا شیڈول بناتے ہیں نا وہ اپنی اپنی زندگی کا حصہ اگر ہم بنا لیتے ہیں تو ہمارے جسم میں اس سے توانائی آتی ہے اور روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ 4 نمبر جو ہے عادت، جو 4 نمبر پہ عادت ہے، شکر گزاری کی عادت ڈالیں۔ نعمتوں کو بڑھانے والا عمل ہے۔ اگر ہم شکر گزار ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ کیا ہم ہر روز شکر ادا کرتے ہیں؟ اکثر ہم شکایت کرتے ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، مگر جو ہے کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ اگر آج کا ہمیں کھانا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا کھانا دیا، کیا ہم نے رات کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اچھا کھانے کو دیا، مجھے اچھا اوڑھنے کو دیا، اچھا پہننے کو دیا؟ کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے نا تو میں اور بڑھا دوں گا۔ اگر شکر ادا کرو گے، آپ کے پاس آج بہت تھوڑا ہے، کچھ کھانے کے لیے کم ہے، لیکن اس پہ بھی اگر شکر ادا کرو گے نا تو کل اللہ تعالیٰ اور اضافہ کر دے گا آپ کے رزق میں۔ شکر گزاری سے گھر میں خوشی آتی ہے، رویوں میں نرمی آتی ہے اور اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہیں۔ 4 نمبر پہ شکر گزاری کی عادت کو اپنی روٹین بنا لیجئے۔ آپ ہر روز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جو بھی آج ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا کم چیز ملے نا تو ہم کہتے ہیں کہ بہت کم ہے، لیکن نہیں، اس پہ اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جب نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ آمین۔ عادت نمبر 5 جو ہے دوسروں کے لیے دعائیں کرنا۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں نیکی کا دائرہ، اکثر ہم صرف اپنے لیے دعا کرتے ہیں، مگر جو لوگ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کے حق میں بھی وہی عطا کرتا ہے۔ جو ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عطا کر دیتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر اپنی اولاد، شوہر، ساس، نند، حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے بھی خیر کی دعا کرنا۔ جب آپ صبح اٹھتے ہو نا تو خیر کی دعا کیجیے۔ کبھی بھی مسئلے مسائل اور اپنی نفرتیں جو ہے نا صبح یاد نہ کرنا شروع کر دیا کریں۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو آپ کے گھر کا ماحول کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ جب آپ دل میں بغض رکھتے ہیں تو ماحول بہت خراب ہو جاتا ہے۔ جب آپ اچھے کی امید رکھو گی اور اچھی دعائیں کرو گی نا تو آپ کے گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا۔ بیمار ہوتا ہے جب ہمارا ذہن بیمار ہوتا ہے تو ہمارا پورا گھر بیمار ہونے لگتا ہے۔ 6 نمبر پہ عادت جو ہے گھر کی صفائی اور خوشبو۔ گھر کو صاف ستھرا بھی رکھنا چاہیے اور اس میں خوشبو بھی تھوڑی بہت خوشبو جو ہے وہ ضرور ہم اپنے گھر میں کمروں میں لگایا کریں۔ صفائی ظاہری نہیں ہوتی، باطنی اثر بھی رکھتی ہے۔ اگر ہم ظاہری صفائی رکھتے ہیں نا تو ہمارا اندر بھی اتنا ہم خوشگواریت فیل کرتے ہیں نا کہ یار کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ اگر دیکھیں جب ہم کمرہ بکھرا ہوا ہوتا ہے تو ہمارا ذہن کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہمارا کمرہ صاف ستھرا اور خوشبودار ہوگا نا تو ایسے فیلنگ اچھی آئے گی نا کہ یار کتنا اچھا اور پرسکون ہے، اور ذہن پہ بہت اچھا اثر ڈالتا ہے۔ گھر جتنا صاف اتنا ہی ہلکا اور پرسکون محسوس ہوتا ہے۔ خوشبو لگانا، دیواریں صاف کرنا، خوشبو ضرور لگائیں اپنے کمروں میں نا، تھوڑا بہت خوشبو ضرور لگایا کریں۔ دیواروں کو صاف کرنا، اکثر ہم نا دیواروں کو صاف نہیں کرتے، دیواریں ایسے ہی پڑی رہتی ہیں، کوئی ان کو جالے صاف نہیں کیے جاتے، تو جالوں کو صاف ہفتے میں 1 دفعہ ضرور کر لیا کریں کیونکہ جالوں سے بے برکتی پھیلتی ہے۔ دیواریں صاف کرنے کے بعد آتی باری فرش کی۔ فرش کو بھی اچھے سے صاف کر کے صاف ستھرا کر کے رکھے، چاہے آپ کا کچا ہی فرش کیوں نہیں، اس کو بھی اگر صاف ستھرا کر کے رکھیں گے نا، جیسا بھی گھر جیسا بھی ہو اس کو اگر صاف کر کے ترتیب سے رکھا جائے تو وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ یہ سب رحمت کو بلانے والے عمل ہیں۔
حدیث میں بھی ہے صفائی نصف ایمان ہے، ہمارا تو آدھا ایمان ہی صفائی ہے۔ 7 نمبر پہ عادت جو ہے رزق حلال کی کوشش کرنا۔ حلال جو ہے برکت کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر ہمارے رزق میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے، حرام کی کمائی جو آتی ہے، تو گھر کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اس میں گھر میں روحانیت نہیں رہتی۔ ماں باپ کا پیار، باپ کا سایہ اور بچوں کی تربیت سب پر برا اثر پڑتا ہے جب حرام کی کمائی آتی ہے ہمارے گھر میں، چاہے تھوڑا کم ہو مگر حلال ہو۔ دل مطمئن ہو جائے گا اور گھر میں کبھی بے برکتی نہیں ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی۔ اگر حلال کا آپ ایک نوالہ بھی کھلائیں گے اپنے بچوں کو تو آپ زندگی آپ کی پرسکون گزرے گی۔ اگر آپ ملاوٹ کرتے ہو تو آپ کی زندگی نہ تو آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی، نہ آپ کے بچوں کی، اور نہ آپ کا جو آخری وقت ہوتا ہے وہ بھی آپ پرسکون ہو کے نہیں رہ سکو گے۔ 8 نمبر عادت جو ہے معاف کرنے کی عادت، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے جب ہم معاف کر دیتے ہیں نا کسی کو۔ ہر گھر میں غلطیاں ہوتی ہیں، بحث بھی ہوتی ہے، دل دکھتا ہے، مگر اگر ہم معاف کرنا سیکھ لینا تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں، بہت بڑی غلطیاں بھی ہو جاتی، چھوٹی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو ہے نا اگر ہم معاف کر دیں گے نا تو ہمارا دل جو ہوتا ہے وہ ہلکا ایسے ہوگا۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ہمارے گھر میں کاٹ کباڑ کافی زیادہ جمع ہو جائے نا، تو اتنا جمع ہو جائے کہ اس سے دل بہت بھاری بھاری لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم کباڑ والے کو بلاتے ہیں نا تو سارا وہ کچرا اٹھوا دیتے ہیں، تو اس وقت آپ کتنا ہلکا فیل کرتے ہو، سچ میں اتنا ہلکا فیل، میں تو اتنا ہلکا فیل، حالانکہ اس کا کوئی اتنے پیسے نہیں ملتے جب آپ کباڑ دیتے ہو، لیکن اس کی خوشی کس چیز کی ہوتی ہے، دل ہلکا کس لیے ہوتا ہے کہ گھر سے جو کاٹ کباڑ ہے نا وہ نکل گیا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے دل میں بھی کچرے آ جاتے ہیں، اتنے کچرا بھر جاتا ہے نا، تو جب ہم معاف کر دیتے ہیں نا، جو بھی ہمارے دل میں کچرا ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ معافی دینے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا ہے، جو معاف کرتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا، اللہ کے نزدیک وہی سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے معاف کرنا بہتر ہے اگر تم سمجھو، معاف کرنا بہتر ہے۔ اگر ہم اپنی عادت میں شامل کر لیں گے کہ ہم نے معاف کرنا ہے تو ہمارا دل بہت ہلکا رہے گا۔ 9 نمبر پہ جو عادت ہے زبان کی نرمی، جھگڑوں سے نجات۔ زبان ایک ایسی تلوار ہے جو تعلقات کو بھی کاٹ سکتی ہے اور پیار سے جوڑ بھی سکتی ہے۔ یہ زبان ایسی تلوار ہے، جب آج کہتے ہیں نا کہ جو بات کی جائے اس بات کا زخم تو نہیں مٹتا، تلوار کا زخم لگا ہوا مل جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم ہوتا ہے لگا ہوا وہ کبھی نہیں مٹتا۔ اگر ہم روز مرہ میں نرم الفاظ زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، شائستہ سا انداز اور صبر کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں نا، تو ہمارے گھر کا ماحول بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ نند، ساس، شوہر، بچے سب کے دل جیتے جا سکتے ہیں صرف زبان سے۔ جیسے وہ چیخ رہے ہیں، جیسے وہ شور و غل ڈال رہے ہیں، ویسے ہی آپ بھی کرنا شروع کر دو تو گھر پورا ایک وہ مچھلی بازار جو ہوتا ہے نا وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی مچھلی بازار گئے ہو؟ وہاں پہ کتنا شور ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسے ہی نا آگے سے ہم بھی بولنا شروع ہو جائیں تو وہ پھر ایسے ہی لگے گا کہ مچھلی منڈی شروع ہو گئی۔ تو اگر ہم پیار سے بات کریں گے نا تو ہم ان کے دل جیت سکتے ہیں۔ پیار میں نا ویسے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ نمبر 10 پہ عادت جو ہے نیکی کی نیت سے کام کرنا۔ اگر ہم گھر میں بھی کام کرتے ہیں تو نیکی کی نیت سے اگر کام کریں، ہر عمل میں برکت ہے۔ جب ہم کھانا پکاتے ہیں
بچوں کو سنبھالیں، صفائی کریں، اگر نیت یہ ہو کہ یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو یہی عام سے کام جو ہوتے ہیں نا عبادت بن جاتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے کام کرنا ہی ہے، گھر میں کھانا بھی بنانا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا، بچے کے کپڑے استری کرنے ہیں، صفائی کرنی ہے، تو نیت اگر اچھی کر لیں گے نا، نیت اگر اچھی اور صاف ستھری کر لیں گے تو اس سے یہ ہے کہ وہ کام بھی ہو جائیں گے اور کام کو عبادت بھی سمجھا جائے گا، جو عبادت میں برکت ہے۔ اگر عبادت سمجھ کے ہم کام یہی ہم اگر بیڈ روم ہے بہت زیادہ گندا آپ کو لگ رہا ہے، اگر میں یہ سمجھ کے اچھی نیت سے صاف کروں کہ یار میں یہ بیڈ اگر صاف کر دوں گی تو میرے ہسبینڈ آئیں گے تو ان کو اس پہ سکون آئے گا، آرام سے بیٹھیں گے، وہ بہت زیادہ تھکے ہارے ہوئے آتے ہیں تو اس کے بعد آ کے آرام کریں گے، تو میں اس نیت سے اگر کروں گی نا تو اس نیت سے یہ عبادت بن جائے گی۔ اگر میں بوجھ سمجھ کے ایسے غصے میں کروں گی تو وہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر ہم اچھے سے نیت اچھی کر کے یہ کام کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دے گا۔ اور عبادت میں جو برکت ہے وہ کسی اور چیز میں کسی اور چیز میں نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے برکت صرف مال میں نہیں ہوتی کہ مال میں دولت میں برکت ہوتی ہے یا کھانوں میں برکت، وقت میں بھی ہوتی ہے، محبت میں بھی، رشتوں میں بھی، نیند میں بھی، برکت سب چیزوں میں ہوتی ہے۔ یہ 10 عادتیں اگر ہم سچے دل سے اپنائیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر کا ماحول بھی بدل جائے گا۔ یہ عادتیں چھوٹی چھوٹی عادتیں اگر ہم روزمرہ زندگی میں اپنا لیں گے تو ہمارا گھر جو ہے وہ جنت بن جائے گا۔ شاید کوئی عادت شروع کرنے میں مشکل ہوتی ہے جب ہم عادتیں اپنی چینج کرتے ہیں، بہت ساری بری عادتیں چینج کرنے میں بہت زیادہ دیر بھی لگ جاتی ہے، لیکن جب وہ ہماری بری عادت ختم ہو جاتی ہے نا تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ بری عادت میرے اندر سے ختم ہوئی، کیونکہ اگر میں رات کو دیر سے سوتی ہوں، صبح دیر سے اٹھتی ہوں نا تو یہ ایک میری بری عادت ہے۔ اگر اس پہ میں ورک کر کے میں صبح جلدی اٹھنا شروع کر دوں گی تو یہ اچھی عادت بن جائے گی۔ جب اچھی عادتیں ایک عادت اچھی ہو جائے گی نا، ایک کر کے اچھی عادتیں ہمارے جو زندگی میں ایڈ ہوتی جائیں گی نا تو شاید شروع میں یہ چیزیں مشکل بہت لگتی ہیں، مگر یاد رکھیے جو رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے نا رب اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ اپنے گھر کو نہ صرف صاف ستھرا رکھیں بلکہ اسے روحانی طور پر بھی پاکیزہ رکھیں۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔